کہ یہ اماں کیا کہتی ہے؟ اس نے بڑی عجیب بات کہا، اس نے کہا جی کیا بتاؤں، بوڑھی اماں ہے، بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے، جب بھی خدمت کرتا ہوں ایک لفظ ایک دعا یہ مجھے میری خدمت کے سلسلے میں روزانہ دیتی ہے، ایک دعا مجھے روزانہ دیتی ہے، کیا کہ بیٹا اللہ تجھے موسیٰ کلیم کا ساتھی بنائے، بیٹا اللہ تجھے موسیٰ نبی کا ساتھی بنائے۔ اس کو پتہ نہیں ہے اس نوجوان کو، پھر کہتا ہے کہ میں کہاں گوشت بیچنے والا ایک کسائی، اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کہاں، مجھے اللہ موسیٰ نبی کا کیسے ساتھی بنائیں گے، بوڑھی اماں ہے بس یہ دعا دے دیتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نوجوان تجھے مبارک ہو، نوجوان تجھے مبارک ہو، تیری ماں کی دعا آج چیر کر اللہ کیا قبول ہو چکی ہے، اللہ نے تجھے، میں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں اور اللہ نے ہی مجھے بتایا ہے کہ فلانا کسائی جنت میں تیرا ساتھی ہو۔ آج اس دور میں ہم نے ماں باپ کو بوجھ سمجھ لیا، ماں باپ کو بوجھ سمجھ لیا، حقیقت ہے، حقیقت ہے، ماں باپ برے ہو جاتے ہیں، اولادیں ماں باپ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہیں، پھر کیا کہتے ہیں، باپ بوڑھا ہو گیا بیمار ہے، ماں بوڑھی ہے بیمار ہے، تو کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کریں ابا بوڑھا ہو چکا ہے بیمار ہو چکا ہے، کیا دعا کریں؟ اگر ان کے دل سے پوچھیں بس ان کی خدمت کر کر کے تھک چکے ہیں، دل میں وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں مولانا صاحب بس اللہ اب ان کو جلدی سنبھال لے، اب ان کی مزید خدمت ہم نہیں کر سکتے۔ تو آج کی اولادیں ماں باپ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگ گئی ہیں، وہ اولاد جس کی ایک ایک بچپن میں بول سن کر ماں باپ کا جگرا اتنا بڑا ہو جاتا تھا، آج وہی ماں باپ بلاتے ہیں اولاد کو، اولاد سنا انسنا کر کے چلی جاتی ہے، بات سننے تک اولاد کے پاس ٹائم نہیں، ماں باپ کے پاس بیٹھنے تک اولاد کے پاس ٹائم نہیں، اس کو اپنے بیوی بچوں سے ہی فرصت نہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھے۔ بیوی بچوں کے بھی اپنے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق وہ بھی اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کو اللہ، ماں باپ کے جو حقوق اللہ رب العالمین نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں نا، وہ حقوق بھی اپنے بیوی بچوں کو نہ دو، اپنے ماں باپ کو بھی ان کے حقوق دو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا امو کا، تیری ماں تیرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے۔ پھر صحابی پوچھتے ہیں ثم ایون یا رسول اللہ، پھر کون؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ثم امو، پھر بھی تیری ماں۔ پھر وہ صحابی پوچھتے ہیں ثم ایون یا رسول اللہ، پھر کون؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی تیری ماں۔ چوتھے نمبر پر صحابی پوچھتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا ثم ابو کا، چوتھے نمبر پر فرمایا تیرا باپ، باپ کا بھی بہت بڑا حق ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا باپ جنت کا بہت بڑا دروازہ ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، لیکن تین طرح کی تکالیف ایسی ہیں جو ماں برداشت کرتی ہے جس کا باپ تصور بھی نہیں کر سکتا، باپ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان میں سب سے پہلے 9 مہینے تک ماں اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، ماں باپ وہ ماں کن تکلیفوں سے گزرتی ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک ہے، ماں کن تکالیف سے گزرتی ہے اس کا باپ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر ولادت کے وقت زچگی کی حالت میں جو ماں تکلیف اٹھاتی ہے نا، اس کا باپ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو زچگی کی حالت میں بچہ جنتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں،
آپ اور میں کیا تصور کر سکتے ہیں کہ کس تکلیف سے، کس درد سے، کس کرب سے ماں زچگی کی حالت میں گزرتی ہے، باپ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر جب بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے نا، پھر اس کو پالنا، اس کی خدمت کرنا، اور اس کی خدمت کرتے ہوئے ماں کن تکالیف کا سامنا کرنا ماں کو پڑتا ہے، ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہاں، بچہ سوتے سوتے بھوک لگتی ہے، روتا ہے، باپ کہتا ہے میری نیند میں خلل نہ ڈالو، اس کی پہلی آواز پہ ہی ماں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، پہلی آواز پہ۔ سخت سردی کی حالت میں، سخت سردی کے موسم میں بچہ بستر پہ پیشاب کر دیتا ہے نا، تو ماں اٹھتی ہے، بچے کو خشک بستر پہ سلاتی ہے، اس کی اسی پیشاب والی جگہ پہ خود ماں سوتی ہے، خود ماں سوتی ہے۔ اس کا پیشاب پخانہ صاف کرنا، اس کا نہلانا دھلانا، اس کو کپڑے پہنانا، بچے کو تکلیف ہوتی ہے، ماں کی ساری رات کا چین، سکون، نیند اڑ جاتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے بیمار بچہ نہیں، اس کی ماں ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے۔ ماں تڑپ اٹھتی ہے جب بچے کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ وہ 3 تکالیف ہیں جن کی بدولت اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا تیرے حسن سلوک کی مستحق تیری ماں ہے، تیرے حسن سلوک کی مستحق تیری ماں ہے، تیرے حسن سلوک کی مستحق تیری ماں ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ علیہ السلام نے فرمایا ثم ابوکا، پھر تیرا باپ۔ آج کیا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آخری بات کرتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے، کئی سوالات کیے، ان میں ایک سوال یہ کیا کہ الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، اے جبریل، قیامت کے یقینی وقت کا جتنا علم تجھے ہے اتنا ہی مجھے ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا ما اشراطها یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کی علامات اور نشانیاں تو بتا دیں، قیامت کی نشانیاں تو بتا دیں۔ تو پہلی نشانی جو آپ علیہ السلام نے بتائی نا، وہ یہ تھی ان تلد الامۃ ربتها، کہ جب نوکرانی اپنی مالکن کو جنم دے گی، نوکرانی اپنی مالکن کو جنم دے گی تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ کیا مطلب؟ نوکرانی مالکن کو جنے، مطلب یہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، محدثین فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جب ماؤں کے ساتھ اولادیں نوکرانیوں جیسا سلوک کریں، باپ کے ساتھ اولاد نوکروں جیسا سلوک کرنے لگے تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ اولاد ماں باپ کو نوکر سمجھنے لگے، بیٹیاں ماؤں کو نوکرانی سمجھنے لگے، اپنے آپ کو مالکن سمجھنے لگے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ آج ہم ذرا اپنے معاشرے میں نظر دوڑا کر دیکھیں، آج کل کی اولادوں کا ماں باپ کے ساتھ سلوک دیکھیں۔ ہمارے ماسٹر صاحب کی والدہ محترمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ جب ایک نعمت موجود ہوتی ہے نا، ماسٹر صاحب ان کے بھائی ماشاءاللہ انہوں نے اپنے والدین کی بہت خدمت کی ہے، اللہ پاک ان کو اس کا صلہ ضرور عطا فرمائیں گے، لیکن جب نعمت چھن جاتی ہے نا، اس کی قدر و منزلت کا پتہ بعد میں چلتا ہے۔ جب تک نعمت موجود ہوتی ہے نا، ایک نعمت موجود ہے، اس کی قدر و منزلت کا پتہ نہیں ہے۔
جب ہم اپنے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ جن کے زندہ ہے نا ان کو قبر میں اتاریں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا ماں باپ کتنی بڑی دولت تھی، ماں باپ کتنی بڑی نعمت تھی، پھر پتہ چلے گا، پھر اندازہ ہوگا۔ وہ ہمارے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم جو ہے نا مردہ پرست قوم ہیں، ہم مردہ پرست قوم ہیں، زندوں کی ہمارے ہاں قدر نہیں ہے۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں نا، پھر ہم زندگی بھر پچھتاتے رہتے ہیں، کاش ہم اپنے باپ کی فلاں بھی خدمت کر لیتے، ماں کی فلاں بھی خدمت کر لیتے، کاش ہم نے فلاں موقع پر اپنے باپ کو جو دکھایا، اپنے باپ کو جو پریشان کیا، اپنی ماں کو جو پریشان کیا، کاش ہم ان کو پریشان نہ کرتے۔ جب تک ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کر لیں، اور جب ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو جائے نا تو پھر ان کی خدمت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان فوت ہو جاتا ہے نا، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کے جس نامہ اعمال میں نیکیاں اور بدی لکھی جاتی ہیں نا، وہ نامہ اعمال فرشتے بند کر دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ تو چلا گیا نا قبر میں، اس نے نہ اب کوئی اچھائی کرنی ہے نہ کوئی برائی کرنی ہے، لہذا نامہ اعمال بند کر کے فرشتے رکھ دیتے ہیں، سوائے 3 آدمی۔ اب علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا نامہ اعمال بند نہیں ہوتا، بلکہ ان کا نامہ اعمال کھلا رہتا ہے اور برابر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ کون کون سے؟ اب علیہ السلام نے فرمایا پہلا نمبر علم ينتفع به، وہ شخص جس نے علم کی دولت خود بھی حاصل کی اور آگے کسی علم کی دولت کو پھیلایا، پڑھایا، تو جب تک اس کے شاگردوں کے شاگرد یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اس بنیاد بننے والے استاد کے نامہ اعمال میں برابر نیکیاں لکھی جاتی رہے گی، برابر نیکیاں لکھی جاتی رہے گی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، صدقہ جاریہ بن جائے گا اس کے لیے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ علیہ السلام نے فرمایا او صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کا کوئی کام اپنی زندگی میں کرا دیا، صدقہ جاریہ کا کوئی کام، کوئی مسجد بنوا دی، کوئی رفاع عامہ کا کام کرا دیا، کوئی راستے میں نلکا لگوا دیا، پانی کا بندوبست کر دیا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں فوت ہو گئی ہے، میں اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ اپنی ماں کی وفات کے بعد خدمت کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ اب علیہ السلام نے فرمایا اپنی ماں کے نام پر ایک کنواں کھدوا دو، لوگ اس کے پانی سے نفع اٹھائیں گے، تمہاری ماں کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ماں کے نام پر ایک کنواں کھدوا دیا اور اس کنویں کا نام بھی رکھ دیا بئر ام سعد، سعد کی ماں کا کنواں، سعد کی ماں کا کنواں۔ اب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو اپنی ماں کے نام پر، تمہاری ماں کا قبر کے اندر برابر اللہ رب العالمین ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں۔ اور تیسرا نمبر اب علیہ السلام نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہے، وہ نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ماں باپ قبروں میں چلے جائیں گے، نیک اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ 5 وقت جب نماز پڑھیں گے نا یہ دعا مانگیں گے ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری مغفرت فرما، میری بخشش فرما، میرے ماں باپ کی بخشش فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، حساب کے دن آنے تک تمام مسلمانوں کی بخشش فرما۔ یہ 5 وقت یہ دعا مانگیں، اس لیے تمام دوستوں سے میں یہ مؤدبانہ گزارش کروں گا اپنی اولادوں کو نیکی کی راہ پر لگا جاؤ، اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم دے جاؤ، اپنی اولادوں کو نماز کی تعلیم دے جاؤ، نماز سکھا جاؤ، قرآن سکھا جاؤ، نماز کے اوپر لگا جاؤ، ہم رہیں نہ رہیں ہماری نیک اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اولاد کو نیکی کی راہ پر نہ لگائے نا
کہ جب ہماری میت سامنے رکھے ہوگے نا، ہماری اولادوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا باپ کی جنازے پہ پڑھنا ہم نے کیا ہے۔ کیوں؟ نیکی کی راہ پر لگایا جو نہیں، میت سامنے ہوگی پتہ ہی نہیں ہوگا پڑھنا کیا ہے۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، چھوٹی سی بات۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ ایک بار فرما رہے تھے، ایک واقعہ میں تو سن رہا تھا۔ ایک بہت بڑے MBBS ڈاکٹر تھے، ان کی والد صاحب فوت ہوئے، میں ان کے والد کی جنازے میں گیا تو اس ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب میرے والد کا جنازہ آپ پڑھا۔ میں نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد تعزیت کرنے کے لیے میں گیا تو وہ ڈاکٹر صاحب جو بہت بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے، وہ زار و قطع رو رہے ہیں، زار و قطع رو رہے ہیں۔ میں نے تسلی دی، اطمینان دلایا، نہیں جس راستے پر آپ کے والد گئے ہیں ہم نے اسی راستے پر جانا ہے، ہم نے بھی قبروں کا مہمان جب بننا ہے، اس دنیا میں کسی کو بقا نہیں، پھر بھی وہ چپ نہیں ہو رہا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا کہ میں نے پوچھا بھائی اتنا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے فرمایا کہ مولانا صاحب میرے والد کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے اتنا بڑا مقام دنیا میں دلایا، ڈاکٹر بنایا، اسپیشلسٹ بنایا، اپنی ساری جائیداد مال دولت میرے اوپر لگا دیا، بیرون ملک سے مجھے MBBS کرایا، اسپیشلسٹ بنوایا۔ آج میرے پاس ہر چیز کی ریل پیل ہے، پیسے کی کوئی کمی نہیں، عزت کی کوئی کمی نہیں، شہرت کی کوئی کمی نہیں، لیکن مولانا صاحب میں وہ اس وجہ سے رہا ہوں کہ اتنا کچھ پڑھ لکھنے کے بعد آج میرے باپ کا جنازہ میرے سامنے تھا، مجھے پتہ نہیں تھا اس پہ پڑھنا کیا ہے۔ دنیا کی تعلیم ضرورت ہے، ضرور دل میں، اس کے بغیر چارہ نہیں، لیکن دین کی تعلیم کے بغیر بھی چارہ نہیں۔ اپنی اولادوں کو نیکی کی راہ پر لگائیں، قرآن کی تعلیم دلوائیں۔ ہر جگہ پر کچی پکی علاقوں میں مساجد موجود ہیں، حفاظ موجود ہیں، قرآن پڑھانے والے موجود ہیں۔ اپنی اولادوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں، نماز کی تعلیم دیں اور دیگر اسلام کی جو ضروری مسائل ہیں ان کی تعلیم دیں، تاکہ ہم رہیں نہ رہیں یہی اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ماسٹر صاحب کی والدہ مرحومہ کو مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان کی سیئات کو معاف فرمائے، ان کی حسنات کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔